جو گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے پتہ ہی کوئی نہیں دو سپر پاورن صحابہ ڈھا دیتی ہیں تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا تسی او نہ بچا سکے ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں زور لاؤ بھائی زور نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہاں جی کئی اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے ہن نویں موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی پھر انہوں نے سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں نے محفلیں بہنا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رہے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اسی بالکل کسی دے بارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلاں چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہوئے یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تنوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل دیں جے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جے میں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑال نہ ہوئی تے گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم میں جو حضور تیر ایک بھی نہیں کٹیا باہر سارے تیر جھل کے صحابہ کہندے جب اٹھے تے کل کنفز ابو دجانہ این جا رہا سن جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا
شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے. کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھتے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی, وہ زمانہ اور تھا, وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے. اتنا قیمتی آدمی ہے, آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا, ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن, بس جتنا لے لیا. ہوں جی اسلام کہندا ہے چلو تو پھر چلیے اگے چلو. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا, کوئی ایک ہزاراں صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ سے, لیکن ایک بھی بار نہیں آئے. کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا. کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں, ایسے میں آ کے میں رو پیندا راتی ہے حدیث پڑھ کے, میں کہ ایڈے وڈے تواڈے یقین, ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے, ایسے تو قرآن چھڈ کے لوگ نس پے, ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ گھراں دے نال کھڑے ہو گئے, پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول ہاں. تکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا, نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نوں دسیا. حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا. آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت کا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما, انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی. جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کیتی تے انہاں تہاڈے منہ چوں یہی سنیا, انہاں جا کے لکھ دے نے سفارت خانے جیسی مرزائیاں. حضور کائنات یہ گل ہو سکتی تربیت نے سی اپنی اولاد دی پیسہ کیتی. آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی گرفتار ہو گئے, رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا, عیسائی ہو جا. آپ نے گل کی تھی, فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عربکا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینیا تو بات کس سے کر رہا ہے, محمد عربی کے غلام سے. تو نصف نہیں تو پوری دے دے, پھر پوری دے دے, پھر پورا عرب دے دے. میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو, ہاتھ جنے جنے چاہو ہیں ہاتھ توجہ جی توجہ. امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا, حافظ ذہبی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی اودی چارپائی چان واسطے. جب آپ نے کوڑے لگ رہے سن تے حافظ ذہبی لکھیا, آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز. فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا اج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو, انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڈے جنازے کر دین گے. او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی, تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑھے سی. اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک نال انج شکر نہیں کردے انج ہویا. اسلام تے پھر کھڑکاندا تے اے نا, برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا. شالا بوس دلاں کدی نہیں ناراض. تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگدے سی بندے, 4 دن پہ ہی جانا سی اندر جا کے, نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا آخر تے موت ہے نا, او نہیں آنی چج دی تاوے. جدوں غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار گھوڑے تو تھلے آ گیا, انہیں گھوڑے دیا ٹنگا کپ دیتیاں آپ دی عمر 33 سال سی اس ویلے. جو گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں نا تے حضرت جعفر تیار تھلے آ گئے, تے این جدوں تلوار چائی نا این کر کے تے ہنس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں جی جنت اتنی قریب آ گئی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, دین پڑھا ہی نہیں ہے, تو کسی کو بیٹھے کرو دین والے کو, اپنے آپ ہی مفتی آپ قاضی نہ بڑھیا کرو. تلوار بندہ چکے 3 لاکھ بندہ آ کے کھڑا ہوئے سامنے, جرنیل شہید ہو جان زید بن حارثہ, جھنڈا آپ چک لون تے آپ دے گھوڑے میں شہید ہو جائے, اور اس تو بعد آپ تلوار چاند تے فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ دا بازو کٹ جائے, پھر اس ہاتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگن, پھر اے بھی اتھوں کٹ جائے, اسلام دا جھنڈا انج تھام لون, اتنے بازو بچے سن. اسلام دا جھنڈا تو یارا انہیں اس حالت جی نہیں ڈھین دیتا. اکل گل آندی کہ بندے 2 بازو کٹ جان, پھر جھنڈا انج بندہ کر لو.
کہنے میں ایس گڑیوں نس گیا، کوئی ایس گڑیوں نس گیا جی حضور کے عزت کے جلوس کے لیے آ رہے، اتنے کٹے ہوئے بازو میں جو جھنڈا اگلے نہیں ڈھائن دیتا. اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے، جھنڈا جعفر تیار نے اٹھا لیا، اب ان کا بازو کٹ گیا، انہوں نے دائیں بازو میں جھنڈا اٹھا لیا، اب وہ بھی کٹ گیا، اب انہوں نے اپنے کاندھوں کے اندر جھنڈے کو ایسے چپکا لیا. جب وہ بھی شہید ہو گئے پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا چک لیا، جھنڈا چکیا نا تے نال تلوار. تے حافظ نے شعر لکھے بڑے عجیب، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تلوار پکڑ کے اپنے آپ نال گل کی تھی، فرمایا مرنا نہیں آ، فرمایا مرنا نہیں آ، ایک دن تو مرنا ہی نا. پھر اپنے آپ نے خود ہی جواب مرنا نہیں آ. پھر آپ کو کہنے لگے مرنا، تے فرمایا آج مرنا، آج موقع ہے مرن دا. مدینہ پاک تو چل دیا، صحابہ نے کہا تو واپس آ، فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا، لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا و ضربتا ذات فرع تقذف الزبدا. صحابہ نے کہا اللہ تو موتا تو واپس لے آوے. فرمایا نا نا اللہ میرے تے رحم کرے تے میں موتا جا رہا ہوں، دعائے منگو، بڑا سارا کوئی برچھا میرے سینے وچ مارے تے میریاں ساریاں آنتڑیاں کٹ جان تے پھر جاگدار خون نکلے میرے. مدینے جاندے صحابہ نو کہندے نا دعا منگو میرے واسطے. حتی یقال اذا مروا علی جدسی، جدوں پھر میری قبر تو قیامت تک گزرے تے ارشد اللہ من غازم وقد رشدا، تے میری قبر تو پھر جاندیاں بندہ کون واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تو کیویں شہید ہویا اللہ دی راہ وچ. اے صحابہ تو مدینے تو دعاواں منگدے جا رہے، مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں، مینوں ایڈے وڈے پرچے لگن، ایڈا وڈا دشمن آ جائے، میری آندڑیاں کٹ جان، میرے جگر ٹکڑے ہو جان، پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر ہے میں لبیک نال نہیں، شکر ہے میں لبیک نال نہیں تے تو مرنا نہیں. شکر نہ کر کسی اور جرم میں تو نہیں جا سکتا جتھے جا کے تینوں اگلے تھپڑ مارن. ساڈے بندے نو تھپڑ کوئی نہیں سی ماردا، پوچھتے کون جی لبیک والے، کہن چلو جی چلو. جیڑا کہتے جی میں چوری کر گیا، وہ پیچھے کھڑے ہوندے نا پولیس والے، انہوں پانچ چھ چنڈا ویسے ہی پیندیاں جاندے تے شکر نہ کردا چنڈا تو ویسے ہی کھانی آن کسے دن. تے اسی تا گئے تے لوگ او لبیک والے آ گئے، لبیک والے آ گئے، لبیک والے آ گئے، او لبیک والے آ گئے. تے کئی